السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأيتم ان كان من عند اللہ ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعید۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ حامیم السجدہ، پارہ نمبر 25۔ آج الحمدللہ سورہ مقدسہ کی آخری آیات ہم نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیات مقدسہ نمبر 52، 53 اور 54 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے انسان کی کمزوریوں کو واضح کیا۔ انسان جب شیطانی ماحول سے متاثر ہوتا ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ تکبر کرتا ہے۔ شیطان دنیا کا جتنا ظلم کا نظام ہے وہ اپنے بندوں سے قائم کرواتا ہے، حزب الشیاطین سے۔ اور یہ حزب الشیاطین کون سی جماعتیں ہیں؟ جو شیطانی رویوں، شیطانی خصلتوں، شیطانی اوصاف سے متصف ہوتی ہیں۔ ان میں ہر وہ چیز موجود ہے جو سوسائٹی کو نقصان پہنچائے، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، اگر کوئی انسانیت کا دشمن ہے تو وہ شیطان ہے۔ لیکن شیطان یہ کام اپنے بندوں سے کرواتا ہے جو شیطانی جماعتیں ہیں۔ وہ تکبر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو غلام بناتے ہیں، اور عقیدہ آخرت کے بھی منکر ہوتے ہیں۔ اور پھر رویہ اتنا خطرناک یہ ہے کہ جب اللہ ان پر انعامات کرتے ہیں، انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبہ، تو تکبر کریں گے، اور جب ان کو شر پہنچتا ہے تو فذو دعاء عریض، پھر لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ دعاؤں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ تو حل ہوگا اعلیٰ فکر اختیار کرنے سے، اعلیٰ ایمان اختیار کرنے سے، اور پھر اس پر جد و جہد کریں، کوشش کریں، اپنے لیے بھی اور سوسائٹی کی تشکیل کے لیے بھی۔ اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نمبر 52 پر یہ پھر چیلنج دے دیا کہ تم اللہ رب العزت کی کلام مقدس کا جب انکار کرو گے تو کتنی بڑی گمراہی پہ چلے جاؤ گے، ضد اور تکبر کی وجہ سے۔ قل ارأیتم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ارأیتم، کیا بھلا تم دیکھتے ہو، ان کان من عند اللہ، اگر یہ ہو اللہ کے پاس سے،
کلام مقدس اللہ کی طرف سے ہو، ثم کفرتم بہ، اور پھر تم اس کا انکار کر دو۔ کفار مکہ نے اللہ رب العزت کے کلام کا انکار کیا، اللہ کہ اس اعلیٰ فلسفی کا انکار کیا ہے جو فلسفہ توحید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم کفرتم بہ، پھر تم نے انکار کر دیا۔ من اضل، کون ہے اس سے بڑا گمراہ، ممن ہوا، اس شخص سے جو فی شقاق، بڑی سخت ضد اور مخالفت میں ہے، بعید، دور، یعنی دو خصوصیات نہ ماننے والوں کی اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، ایک ان میں ضد ہے اور دوسرا اختلاف، اور وہ بھی بڑا سخت۔ تو جب اللہ کی کلام کو ماننے کے لیے طلب ہی نہیں، غور و فکر ہی نہیں، بلکہ سننا ہی نہیں چاہتے، تو اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ سنریہم آیاتنا، یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد ارشاد الہی، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا، شروع سورہ مقدسہ میں اللہ نے فرما دیا تھا یہ اللہ کا اجمالی نور ہے، اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اس کے ذریعے سے نظام ٹوٹیں گے۔ اب اللہ خلاصے کے طور پر آخری آیات میں اسی سسٹم کے ٹوٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ سنریہم، ہم ان قریب دکھلا دیں گے ان کو، آیاتنا، جو ہماری آیات ہیں، یعنی ہماری رہنمائی ہے، سچی رہنمائی ہے، فی الآفاق، پوری دنیا میں، وفی انفسہم، اور ان کے اندر بھی، ایک بین الاقوامی انقلاب ہے، فی الآفاق کا معنی پوری دنیا، انٹرنیشنل سسٹم، دوسرا فی انفسہم، قومی نظام۔ تو اللہ رب العزت نے اس سچی جماعت کو غالب کرنا ہے، سچی رہنمائی کو معاشرے میں پھیلانا ہے، لیکن اس کا سسٹم یہ ہوگا کہ سب سے پہلے قومی سطح پر انقلاب آئے گا، پھر بین الاقوامی انقلاب آئے گا۔ سب سے پہلے ریاست مدینہ تشکیل پائی، پھر اس سے ریاست مکہ کو فتح کیا اور قومی انقلاب آ گیا۔ اب حجاز میں انقلاب آ چکا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی بڑی طاقتوں کو خطوط لکھ دیے، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین، واضح ہو جائے، لہم، ان کے لیے، انہ الحق، کہ بے شک یہ حق ہے۔ میرے عزیزو، جب تک حق کی رٹ قائم نہ ہو، اس کی پہچان نہیں پیدا ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت دے رہے ہیں اور ٹھکرا رہے ہیں، کلام مقدس کو ٹھکرا دیا اور گمراہی کی طرف چلے گئے۔ اب اللہ یہ چاہتے ہیں اس کی رٹ قائم ہو، یہ ہے حق، اور جب حق قائم ہوگا، اس کی رٹ قائم ہوگی، اس کا غلبہ ہوگا، تو یہ دشمن شکست کھا جائیں گے۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر جو غلبہ ہوگا وہ دین کا ہوگا، اللہ کے نظام کا ہوگا، سچی جماعتوں کا ہوگا۔ اولم یکفی بربک، سبحان اللہ، کتنے خوبصورت انداز میں اللہ سمجھاتے ہیں کہ کیا آپ کا رب کافی نہیں ہے؟ یعنی اللہ جو اوپر بیٹھ کر پوری نگرانی فرما رہے ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن اللہ آپ کے لیے کافی نہیں؟ کیوں؟ انہ علی کل شیء شہید، اللہ رب العزت تو ہر چیز پر گواہ ہے، نگرانی فرما رہے ہیں، اور یقیناً اللہ ہی کافی ہے۔
میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب جد و جہد کی اور اللہ سے مانگا تو قومی انقلاب بھی آ گیا اور بین الاقوامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ الا خبردار، یہ آخری آیت مقدسہ اس سورہ مبارکہ کی ہے، اور اس میں یہ واضح ہو گیا کہ سچی تعلیم قرآن پاک کلام مقدس یہ حق ہے، اسی کو غالب ہونا ہے۔ اب اگر اس میں کچھ شک کرتا ہے، نہیں سمجھتا، توجہ نہیں دیتا، تو اللہ اس کو الارم کر رہے ہیں، الا خبردار، انہم فی مریۃ، بے شک یہ شک میں ہے، من لقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات سے۔ یہ اللہ رب العزت کی ملاقات سے شک میں ہے کہ پتہ نہیں اللہ کو ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ یہ روز جزا کے حوالے سے شک میں ہے کہ قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں الا، دوبارہ یہ لفظ آ گیا، خبردار، سن لو اچھی طرح، انہ بکل شیء محیط، بے شک اللہ رب العزت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، قبضے میں ہے، اور اللہ سے ملنا ہی ملنا ہے۔ تم جتنا مرضی انکار کر دو، جتنا مرضی تعصب، تکبر اور ضد، غرور کر لو، پیدا کر لو، اللہ سے ملنا ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ نے اس کا وقت طے کر دیا ہے، تمہیں ڈھیل دے دی ہے، چلو وقتی طور پہ تم ڈھیل ہے، جو چاہو کر لو، لیکن ایک دن گرفت ضرور آنی ہے، دنیا میں بھی آئے گی، آخرت میں بھی آئے گی، اور اللہ کا یہ دین اور سچی رہنمائی غالب ہو کے رہے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت غالب ہو کے رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرما بردار بنائے، آپ کا جو مشن ہے اس کو سمجھنے کی، اس پہ قائم رہنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہسپتالوں میں ہیں، جن کی بیماریاں گہری ہیں، ڈاکٹر کی سمجھ سے باہر ہیں، یا اللہ تو اپنا کرم فرما، رحم فرما، ان تمام بیماروں پہ یا اللہ خصوصی کرم نازل فرما اور شفا عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔